پڑوسیوں کو چچا کہتی تھی، ان چچاؤں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی. وہ بلقیس بانو جس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں، اس نے اس کی عزت لوٹنے والوں کی دکان سے اس وقت چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اس نے اس کی بلقیس بانو کی عزت لوٹی. بلقیس بانو حاملہ تھی جب اس کی عزت لوٹی گئی. بلقیس بانو کی 3 سال کی بچی تھی جس کو اس کی سامنے اس 3 سال کے بچی کو لے کر اس کے سر کو پتھر سے مار کر قتل کر دیا گیا. اس کے بعد باری باری سے ظالموں نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی. بلقیس بانو کے سامنے اس کی ماں کو اور 4 رشتہ داروں کی عزت لوٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا. بلقیس بانو برہنہ ہو چکی تھی، کپڑوں کا ٹکڑا لے کر آدی واسی بھائیوں بہنوں کے پاس بھاگتے چھپتے پھری، وہ کپڑا دیے. بلقیس بانو کے شوہر نے اپنی بیوی کو ہمت دلائی. میں سلام کرتا ہوں بلقیس بانو کے شوہر کو. اللہ مسلمان شوہروں کو بلقیس بانو کے شوہر سے حوصلہ حاصل کرو کہ اس نے اپنی بیوی کے انصاف کے لیے اپنے بیوی کے ہر طرح سے مدد کی. 2004 میں مقدمہ عائد ہوا. پولیس بلقیس بانو کی کہانی کو یقین نہیں کر رہی تھی. بلقیس بانو نے پولیس کے خلاف کیس کیا. میڈیکل ڈاکٹروں نے جھوٹی رپورٹ دی، بلقیس بانو نے ان کے خلاف رپورٹ کی، مقدمہ کیا. اس کا مقدمہ گجرات سے باہر ممبئی میں ہوا. ٹرائل کورٹ میں سزا ہوئی، پھر بمبے ہائی کورٹ میں ان کو سزا دی گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال کی آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں اور بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، اس کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کو چند سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تم راضی ہو؟ تو کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بہن تیار نہیں ہوگی، کوئی انسان تیار نہیں ہوگا.